أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوكب قسمت امکان ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ صدر باوقار، صدر و ناظم کانفرنس، سامعین محترم، مہمانان معظم اور جماعت اہل حدیث کے حوصلہ مند جوانوں اور پاسبانوں، دلی کے باسیوں، خصوصی طور پر اور عمومی طور پر پورے ہندوستان سے آئے ہوئے دینی، ملی، جماعتی اور ہم وطن بھائیوں، سب سے پہلے میں خالق کائنات اور مالک ارض و سما کی بارگاہ مقدس میں حمد و تشکر کا نذرانہ پیش کرتا ہوں کہ اس نے محض اپنی بے پناہ نوازش و عنایت، بے پایہ فضل و کرم اور بے کرا توفیق و ہدایت سے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کو اسلامی اعتدال جس کی دنیا پیاسی ہے، اسلامی اعتدال امن عالم اور فلاح انسانیت کا ضامن کے عنوان پر اپنی 32ویں کانفرنس کے انعقاد کا زرعی موقع عنایت فرمایا۔ آج ہندوستان کی راجدھانی دہلی کی سرزمین اپنی قسمت پر ایک بار پھر نازا و فرحہ ہے کہ اس کی آغوش میں ملک و بیرون ملک کے اکابرین جماعت اور ملت، علماء و مشائخ، دعات و مبلغین، خطبہ و قائدین والہانہ انداز میں آ کر کے سمٹ گئے ہیں، اور ستارہ ہائے محمدی کا جھرمٹ باد توحید سے سرشار ہو کر موحدین کی کہکشاں اور کتاب و سنت کے شہدائیوں کا سیلاب اس کے آنگن میں پروانہ وار اتر پڑا ہے، اور ایک بار پھر محبت وحی اور حرم مکی کے امام ہمام فضیلت الشیخ سعود الشریم اور فضیلت الشیخ فیصل الغزاوی حفظہ اللہ، ہم نے جس طریقے سے یہاں پرسوں یہ پنڈال ہم نے تیار کر رکھا تھا، اور جس طریقے سے باد و بارہ نے اسے تہو بالا کیا، اور پھر دوبارہ یہ پورا میدان پرسوں کی آدھی رات کو، بلکہ 2 بجے رات کو ہماری ٹیم نے اس کو دیکھا تھا کہ پورا کمکمے سے بھرا ہوا ہے، اور بہت سے قافلے یہاں دیکھ کر کے مچل رہے ہیں، لیکن باد و بارہ نے اس کا جس طریقے سے تلپٹ کیا ہے وہ آپ کے نظروں کے سامنے ہے۔ کل 12 بجے جس جنگی پیمانے پر پھر یہ میدان دوبارہ سجایا گیا، دلی کی تاریخی بارش اپنے پورے آفتاب کے ساتھ یہاں موجود تھی، ایسا لگتا تھا کہ رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ قافلے کس طریقے سے مسجدوں میں گھسے، کس طریقے سے رات کو کمروں کو کھول کر کے لوگوں کو ٹھنڈی سے بچانے کی کوشش ہوئی، وہ قافلے آج بھی دلی کے مختلف جہتوں میں بکھرے ہوئے ہیں، اور آج کا موسم کچھ اپنا تیور کسی اور طریقے سے دکھا رہا ہے، لیکن آپ کے حوصلے کو اور ناظم اجلاس اور کنوینر کے اور صدر کے حوصلوں کو دیکھ کر کے، اور اسی طریقے سے یہ جو 25 کمیٹیاں آپ نے بنائی ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ان بارش میں اور جس طریقے کا سامنا کیا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 2 بجے رات کو جس وقت لوگ بھیگ رہے تھے اور قافلے جس طریقے سے تتر بتر ہو رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ایک آدمی بھی ایسا نہیں مل سکا جس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو اور کسی طرح کی شکایت ہو۔ یہ آپ کا حوصلہ مجھے حوصلہ بخشتا ہے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث جو ہندوستان کی سب سے قدیم اور سب سے تاریخی اور سب سے عظیم الشان تنظیم ہے، اور اس کے بطن سے ملک و ملت کے لیے کتنی ہی تنظیمیں پروان چڑھی تھی، اور اس کے جیالوں نے یہ رام لیلا میدان نہیں، جامع مسجد کی سیڑھیوں سے لے کر کے موقع ہوتا تو اس کلیدی خطبے میں آپ پڑھیں گے، وہ تقسیم کیا جائے گا۔ میں جس طریقے سے دلی نے اپنے آپ کو اہل حدیث کے اسٹیج سے اپنے آپ کو سجایا تھا اور پورے ہندوستان میں اپنے جیالوں کے ذریعے سے خدمات انجام دی تھی، اور جس کا ذکر بارہا کرتے ہیں، غیروں نے کیا اور اپنوں نے کیا۔ مصر سے
رشید رضا مصری نے اس تاریخ کی اہمیت کو، اس کی خدمات کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے صفحات، المنار کے صفحات سیاہ کیے تھے، اور جس طریقے سے وہ روشن باب رقم کیا تھا، اسی طریقے سے مناظر حسن گیلانی نے، اور اسی طریقے سے دیگر مورخین نے جس طریقے سے اس کو داد تحسین دی ہے، اور اسی طریقے سے سیاسی لوگوں میں آپ دیکھیں گے تو اس جماعت کی خدمات کو کوئی بھی نہیں ہے جو فراموش کر سکے، بلکہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء ڈبلو ہنٹر نے اور مسٹر آرلینڈ نے اور جتنے مورخین انگریزی گزرے ہیں، انہوں نے وہابی تحریک کے نام سے اہل حدیث کا لوہا مانا تھا اور یہ کہا تھا، بلکہ ہمارے ایک دوسرے سنی فرقے کے ایک بڑے بزرگ نے کہا تھا کہ ہندوستان میں عقیدہ توحید اور کتاب و سنت کا غلغلہ اگر کسی طریقے سے اور بہت سے جمود کو توڑنے میں اس جماعت نے جو کردار ادا کیا ہے، پورے ہندوستان کا کایا تو نہیں پلٹ دی لیکن اپنے ایسے اثرات اور چھاپ چھوڑے جس سے توحید کا غلغلہ ہوا۔ میں تاریخ ان لوگوں میں جو اس دیش کے لیے خدمات جنہوں نے دی تھی اور جس کا برملا اعتراف کیا تھا، پنڈت جواہر لال نہرو کی بات اکثر کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اعتراف ہی نہیں کیا، اس اعتراف جمیل کو انہوں نے بار بار کہا کہ جس کو مولانا علی میاں نے اپنی عربی کتاب میں اہل حدیث کا نام لیے بغیر لکھا ہے کہ لو وضعنا تضحیات اہل الہند کلہم فی کفت میزان و تضحیات اہل صادق پور فی کفت میزان الاخرى لرجحت کفت اہل صادق پور، کہ پورے ہندوستان کے سارے بھارتیوں کی ساری قربانی اور خدمات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں اور دوسرے پلڑے میں صرف صادق پور کے اہل حدیثوں کا، صرف صادق پور پٹنہ کے اہل حدیثوں کی خدمات کو دوسرے پلڑے میں رکھیں، لرجحت کفت اہل صادق پور۔ ابھی مصر کے صدر آئے تھے اور جب ملاقات ہوئی یہیں بغل کے ہوٹل میں تو تمام مسلم وفود کے ساتھ اعتراف کرنا پڑا کہ جو خدمات یہاں کے اہل حدیثوں نے انجام دیے ہیں اور خلیل حراس کے حوالے سے اور رشید رضا مصری کے حوالے سے جو ذکر کیا گیا تھا، میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، آج بھی فرزندان توحید کا یہ قافلہ رواں دواں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے اس پوری دنیا میں اسلام سب سے زیادہ ٹارگٹ ہے اور یہ اسلام امن و شانتی کا یہ مذہب جس طریقے سے اس کو اشانتی کی شکل میں بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ دنیا کی ساری طاقتوں کا مرکز و محور اور ان کی کاوشوں کا حقیقی طور پر یہی سینٹر بنا ہوا ہے کہ یہ اسلام نہ رہے۔ اسلام نہ رہا تو امن و شانتی نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے اسلام کی صحیح نمائندگی کتاب و سنت کی بنیاد پر اللہ جل شانہ نے جو ہدایت کا راستہ رہبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے عطا فرمایا تھا، آپ جانتے ہیں کہ اس کے حاملین اور اس کے ناشرین اور اس کے خدمتگار وہ محدثین اور اہل حدیث رہے ہیں جو عبر القرون ہر دور میں اس شمع کو روشن نہیں کیا بلکہ چہار دانگ عالم میں پھیلانے کی کوشش کی۔ بڑے بڑے مسائل و مشکلات آئے، بڑی بڑی پریشانیاں آئیں، آندھیاں آئی اہل فلسفہ کی، متکلمین کی، جبر و قدر کی، خوارج کا وہ طوفان تھا جو گھر ہی سے پیدا ہوا تھا اور اس نے اسلام اور مسلمانوں کی شبیہ بگاڑ کر کے رکھ دی تھی۔ اعتدال کا وہ راستہ اہل حدیث نے دکھلایا تھا۔ بڑے بڑے طوفان آئے اور ان طوفانوں کا رخ موڑنے کے لیے انہوں نے اعتدال کا راستہ اپنایا، کہیں بھی خریجی اور کسی بھی طرح کی بدامنی کو انہوں نے پھیلنے نہیں دیا تھا۔ میں یہ عرض کروں گا کہ ہندوستان کی تاریخ اگر بھری پڑی ہے، سرکار کے سارے گزر الٹ کر کے دیکھ لیں، اور اس سے 3 کانفرنس پہلے ہمارے انگریزی پرچہ جو منتھلی ہے اس کا اسپیشل ایشو شائع ہوا تھا، اور 1857 کو جسے اس دیش کی سب سے پہلے مسلح جہاد آزادی کہی جاتی ہے، اس کے جیالے اس کا جنرل کون تھا؟ جنرل بخت خاں، اور اس کے پہلو میں میمنہ اور میسرہ کے طور پر قلب میں کون تھا؟ یہی اہل حدیث تھے۔ لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ اہل حدیث یہاں جنہوں نے اس سے پہلے 31 جنگیں لڑی تھی، میں نے مسز گاندھی کو لکھا تھا، اس وقت وزیر اعظم تھی، اور اسی طریقے سے متعدد وزیروں کا جس کو سالانہ رپورٹ میں جو سالانہ چھپتی ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کی شورا کی، اس میں نے چھاپ دیا تھا، میں نے یہ لکھا تھا کہ آپ دیش کی 150 سالہ جشن پہلی مسلح
آزادی کی جنگ کی جشن منا رہے ہیں، یہ پہلی نہیں ہے، یہ تو 32ویں ہے، اور اس سے پہلے عظیم الشان تاریخ ہم نے مختلف میدانوں میں مسلح طور پر رقم کی تھی۔ لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ جہاں دیش کی آزادی کے لیے سب سے پہلے قربانی دینے والے اہل حدیث کھڑے ہوئے تھے، وہیں اسی دلی کے انہی سڑکوں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں جامع مسجد کے بغل میں، اس کے دور کی جھاڑیوں میں جب ایک انگریز کراہتی ہوئی نظر آئی تھی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ اعتدال ہے کہ اگر دشمن ہے، غاصب ہے، ملک کو لوٹ رہا ہے اور یہاں کے عزت اور یہاں کے مندروں کو، مسجدوں کو اور اسی طریقے سے دیگر عبادت گاہوں کو بٹا رہا ہے سڑکوں کے نام پر اور مختلف ناموں پر، تو اس وقت اہل حدیث میدان میں آئے تھے۔ لیکن جب ایک عورت کو جھاڑی میں کراہتا ہوا دیکھا، ایک انگریز عورت کو، ایک بچے کو دیکھا کہ کسی قدر خون کے نشانات ہیں، تو شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین محدث تڑپ اٹھا تھا اور اسے کہا کہ اسے دیش کی آزادی کے لیے جہاد نہیں کہہ سکتے، یہ اسلام کی نظر میں سب سے مبغوض ہے جس کے سپاہیوں کے ہاتھ سے کسی بچے کا، کسی بوڑھے کا، کسی عورت کا، کسی پروہت کا، کسی مندر میں بیٹھے ہوئے امن و شانتی کے پیغامبر کا کسی طریقے سے بال بیکا ہو جائے۔ یہ پیغام دیا تھا، اور جان پر کھیل کر کے سید نذیر حسین محدث دہلوی کو ساتھیوں نے کہا کہ اس وقت بلوائی، جو اس کو بلوائی کہتے تھے، کہا کہ اب یہ جہاد نہیں رہا، یہ شورش ہو گئی، اور دلی کی گلیوں میں اگر ایک جان بھی بے قصور جاتی ہے تو یہ جہاد کا فتویٰ منسوخ کیا جائے گا۔ ایسی حالت میں انگریز جو روئے زمین کا سب سے بڑا ظالم اور ہمارے دیش کا غاصب اور انسانیت کا قاتل تھا، اس کی ایک عورت کو دیکھ کر کے تڑپ گئے۔ ساتھیوں سے کہا کہ جان کی پرواہ نہیں، کہ ہم اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ کسی معصوم کی جان بچائیں، یہاں فرق نہیں ہے کہ یہ مسلمان کی عورت ہے یا غیروں کی، ان کے سامنے وہ اندلس کی تاریخ تھی جو اہل حدیثوں نے رقم کی تھی، اور جس طریقے سے وہاں راڈرک نے عزت کو پامال کیا تھا، تو اسلام اور امن و شانتی اور اعتدال کے سپاہیوں نے وہاں پر عزتیں محفوظ کر دی تھی، اور یہاں کا بھی یہی حال ہے۔ چنانچہ جان پر کھیل کر کے ساتھیوں سے کو لے کر کے انہوں نے جس طریقے سے وہاں پہنچایا تھا، جس طریقے سے لے کر کے آئے تھے، آپ یقین نہیں کرتے کہ 3 مہینے تک کس طریقے سے وہ یاد تازہ کر دی جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور سپاہیوں نے خود بھوکے رہ کر کے ایک کھجور پر زندگی گزار کر کے اور روٹیاں کھلائی تھی بدر کے قیدیوں کو، وہ یاد تازہ کر دی تھی اہل حدیثوں کے سرغنہ شیخ الکل بالکل سید نذیر حسین محدث دہلوی نے۔ اور جب دہشت گردی کا مسئلہ آیا تو علی الاطلاق آپ جس سے پوچھ لیجئے، تاریخ کے جاننے والوں کو سب سے پہلے اہل حدیث نے کسی صفائی کے لیے نہیں لیکن اسلام کے چہرے روشن کو داغدار کرنے کی جب مختلف جہاد سے کوششیں ہوئی تو سب سے پہلے دہشت گردی کے خلاف فتویٰ، سب سے پہلے دہشت گردی کے خلاف سمپوزیم، سب سے پہلے دہشت گردی کے خلاف کانفرنس، یہ پہ ہم اہل حدیثوں نے کی، اور اس وقت ثابت کر دیا تھا۔ دوسری تنظیمیں بھی اس کے 1 سال 1.5 سال بعد پیچھے کھڑی ہوئیں، اور رجا طور پر ہم کہنے میں یہ کامیاب ہوئے، حل الدہر الا من روات قصائدی اذا قلت شعرا اصبح الدہر منشدا۔ جب ہم بولتے ہیں تو ساری دنیا سنتی ہے، اور جب سن لیتی ہے تو پھر گنگناہٹ کرنے لگتی ہے اور اسی ترانے کو گانے لگتی ہے۔ صحابہ کرام کے سلسلے میں جب تاکا اور جھانکا لوگوں نے اور دنیا انسانیت جب صحابہ کے اس منہج سے جن سے اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور جن کے مخاطب تھے، جو اللہ کے حقیقی مخاطب تھے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، بیچ والی امت بنایا ہے۔ تمہارے اندر وہ شدت نہیں ہے کہ لوگ بھاگ جائیں، تمہاری آواز کو نہ سنیں، انسانیت کے لیے جو امن و شانتی اور فلاح و خیر کا جو تحفہ اور توشہ لے کر کے آئے ہو، وہ امانت تم سے نہ سنیں، تم کو دیکھتے ہی بدک جائیں، اور نہ ہی تم اتنے نرم ہو، اتنے تفرید کے شکار ہو کہ اس پیغام کو ضائع کر دو، اس امانت کو تم ختم کر دو، بلکہ تم وسطا، تم بہترین امت ہو، کیونکہ تمہیں گواہ بنایا گیا ساری انسانیت کو۔ یہ اہل حدیث کا پیغام آج بھی مجھے مختلف جہات سے آیا، کہا کہ اس وقت دنیا میں جو اتھل پتھل ہے، جو اس وقت دنیا میں بے چینی ہے، آپ عقیدے کے باب میں دیکھ لیجئے، کوئی
सिरे से गॉड इज नथिंग, कोई कहता है कि नहीं हर कंकर शंकर है, कोई कहता है कि नहीं माफी जुब्बा इल्लल्लाह, हर जर्रा जर्रा खुदा है और इलाहियत का उलूहियत का दर्जा रखे हुआ है। और जबकि ये इफरात और तफरीत है, अल्लाह जल्ल शानहू लैसा कमिस्लिही शै व हुवा समीउल अलीम, वो वाहिद है, फर्द है, समद है, वो जात है। ये तौहीद की अमानत आप ही के पास है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुलासा कायनात हैं, अंबिया जो सबसे अफजल हैं, उनके क्रीम हैं, उनसे अफजल कौन हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ उनको उलूहियत के दर्जा से हटा करके इन दोनों इफरात और तफरीत और गुलू और जफा के दरमियान अहले हदीस का मनहज कि नहीं आप सबसे अफजल हैं, लेकिन आप अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, आप अब्दियत के दर्जे आला पर फैज हैं। इसी तरीके से आप फ़िरक़े इस्लामिया को देखें, मादियत की का जो ये तूफान आया है कि हर कुछ जो कुछ होगा इस माल के जरिए से होगा, जो कुछ होगा जा और कुर्सी के जरिए से होगा। ये जहन आज बदकिस्मती से जिन्होंने वसतियत का बीच का रास्ता दिखाने के लिए कि दीन दुनिया बहम आमेज के एक शीर सवद दोनों को मिलाओ तो देखोगे क्या होता है और कैसे इंसानियत फलती फूलती है। आज उनके दिलों में भी मादियत जागुदी होती चली जा रही है। दूसरी तरफ उससे उकता करके डिप्रेशन के लोग शिकार होकर के कहते हैं कि नहीं अब फिर वही वरहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम, फिर वही खानकाहियत और वही मस्जिदों में और नन बन करके घरों में अपनी बेटियों को अपने आप को बंद कर लो। इन दोनों के दरमियान का रास्ता जो इस्लाम ने सिखलाया है। आज शादी ब्याह के मसाइल से लेकर के जितने मसाइल हैं, एक तरफ अल्लाह ताला के दीन से बगावत है, इंसानियत से बगावत है, तो दूसरी तरफ बिल्कुल उस पर ही अलगार है। और दोनों के टकराव से जिस तरीके का माहौल बन रहा है मुल्कों में, जिस तरीके से माहौल बन रहा है जमातों में, जिस तरीके का माहौल बन रहा है मदरसों में, जिस तरह का माहौल बन रहा है मुल्क में, ये टकराव की सूरतें हैं। बीच का वो रास्ता जो इस्लाम ने दिखाया था वकान बैन ज़ालिका क़वामा, उसी वसतियत पर आना है। और वजह तौर पर लोगों ने कहा कि ये वक्त का सबसे बड़ा सारे मरज का मदावा और इलाज है। मेरे बुजुर्गों में, मेरे भाइयों, ये मैं दाद देता हूं जिनके ज़हनो दिमाग में ये उन्वान आया था और उस पर यह अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने की उनको सूझी थी। मैं इस खुतबे इस्तिक़बालिया में दिल्ली के जाहो जलाल का भी, अबुल कलाम आज़ाद के उन वलवला अंगेज जिससे बारिश से उखड़ने वाले कदम नहीं बल्कि वो इफरीत था जिसने कदमों को उखाड़ दिया था, उनके पांव जमा दिए थे। और यही दिल्ली थी जहां सदाए ला इलाहा इल्लल्लाह की ऐसी सदाएं गूंजती थी कि बुखारा व समरकंद से लेकर के अफ्रीका के सहाराओं से लेकर के और कल्बे हिजाज से एक उमट पड़ा था तूफान। और यही फाटक हब्स की गलियां उसकी गवाही देती हैं कि यहीं से इस्लाम का और सही किताब और सुन्नत का ये परचम लहरा था। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कौन कौन सा मैदान गिनाया जाए, ये भरी पड़ी हैं, उलमा किराम के नाम हैं। और दिल्ली जो हिंदुस्तान का दिल है, इसके अंदर जिस तरह के की कुर्बानियां और जिस तरह के मराकिज़ अहले हदीसों ने कायम किए थे, आज फिर वो तबाशीरुल खैर, वो बेहतरीन तरीके हमारे सामने इंशाअल्लाह आने वाले हैं। आज हमारे रियाजुल उलूम, जामिया रियाजुल उलूम की शक्ल में अब इंशाअल्लाह तरक्की के रास्ते पर गामिज़ है। एक दूसरा मरकज़ सनाबिल की शक्ल में, सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस हिंद की शक्ल में और मुख्तलिफ इदारे फिर इस दिल्ली के उजड़ने के बाद किताब व सुन्नत की बुनियादों पर उस्तवार हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ये बादे बहारी फिर आने वाली है और गुलशन नबवी में ये बादे बहारी, गुलशन नबी में ये फूल खिलने वाले हैं और ये खिलेंगे तो चहार दांगे आलम को महकाएंगे और पूरे तौर पर उनको मुअत्तर करके इंसानियत को शाद काम फरमाएंगे। मेरा दिल चाहता था कि इस मौके से मैं इस उन्वान से मुतल्लिक थोड़ी कुछ बातें हुई तो उलमा के अक़वाल की शक्ल में और जमात की कारकर्दगियों की शक्ल में मुख्तलिफ मैदानों में जिस तरीके के काम अंजाम पा रहे हैं, और यकीनन मैं ये अर्ज करूंगा आपसे कि गैर मसबूक तौर पर, और ये आपके चेहरे नहीं होते, दस्तो बाजू आप नहीं होते, कभी हो नहीं सकता था। हमने देखा है कि कैसे कैसे इनकलाबात आए हैं। एक पर्चा जिसने जान दे दी थी, आज अरबों का नाम लिया जाता है, और ये पर्चे जिस तरीके से
ترجمہ جریدے ترجمان نے اپنی جان لڑائی تھی، لیکن یہی پرچہ ہے کہ ہمارا تعلق تو وہاں سے جوڑا جاتا ہے، وہ عقیدے کا تعلق ہے، ایمان کا تعلق ہے۔ اور ہم نے بجا طور پر پچھلے شمارے میں یہ لکھا تھا، ہم نے اس وقت حمایت میں قدم رکھا تھا جب حمایت کا صلہ عہدی زنجیریں تھیں، اس وقت نہیں کہ جب حلوہ پراٹھا آیا اور دنیا کے آئی تب یہ ہمارے تعلقات ہیں۔ لیکن یہی پرچہ ان کے سامنے، ان مال والوں کے سامنے، ان عربوں کے سامنے، جس نے دفاع کیا تھا صدام کے زمانے میں اور تدویل حرمین کے زمانے میں، تڑپ تڑپ کے مر گیا، میں آیا تو 7-8 مہینوں سے بند تھا اور ایک میگزین تک بند تھا، اتنی بڑے کروڑوں اہل حدیثوں کے مقابلے میں۔ لیکن الحمدللہ 10-11 سالوں سے یہی نہیں کہ وہ جاری ہوا، یہی نہیں کہ وہ تنتنے سے جاری رہا، بلکہ عبر القرن پوری صدی میں جتنے اسپیشل ایشو شائع نہیں ہوئے ہیں اس زمانے میں شائع ہوئے۔ ہندی پرچہ ایک لمحے کے لیے بند نہیں ہوا، انگریزی پرچہ یہ سید حامد کہتے تھے، ڈاکٹر صاحب اس کے ایڈیٹر یہاں گواہ ہیں، وہ بتائیں گے کہ یہ کسی مسلم جماعت کے بس کا روگ نہیں ہے کہ اخبار نکال لے جائے اور انگریزی کے بارے میں بات کرے۔ لیکن الحمدللہ 9 سالوں سے، اور یہ دست و بازو کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ تانا بخشت خدائے بخشندہ اس کی بنیاد پر ہے۔ میں اس وقت ایک جملہ اور کہنے دیجئے اس سلسلے میں، یہ 50,000 دے کر کے کوئی چیالہ 1 لاکھ دے کر کے، بلکہ صحیح حلال روزی کے نام پر آپ 2 لاکھ مہینہ دے کر کے ابن نقوی کو اگر کوئی تیار کر لے کہ کہیں نوکری اس طرح کی کرتا ہو جہاں جماعت کی خدمت کے نام پر ہو، تو چیلنج ہے کہ نہیں قبول کر سکتا۔ ان ہاتھوں نے اس کو ایوارڈ کے لیے بڑے بڑے ایوارڈ دیے تھے، رونے لگا تھا کہ اس کا میں اہل نہیں ہوں۔ ایسے لوگ جماعت کی جھولی میں ہیں جنہوں نے بقرعید کے دن دیکھا تھا کہ پکوڑے کھلا رہے ہیں 3 بجے 4 بجے دن میں، لیکن انہوں نے 1 کلو گوشت قبول نہیں کیا کہ یہ صدقہ کا نہ ہو۔ ایسے لوگ جمعیت چلا رہے ہیں، اور وہ لوگ جن کی 40,000 اور مسلم ڈیولپمنٹ بینک کے انڈیا کے پورے انڈیا کے مینیجر بنانے کے باوجود بھی چھوڑ دیا، ایک انگریزی پرچے کی ایڈیٹری چھوڑ دی اور 2-2 گھنٹے کا سفر آ کر کے یہ پرچہ نکالتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی دولت کے صلے میں چلتا ہے؟ ایسے جانثار بھی ہیں، ایسے دلدار بھی ہیں، ایسے ایماندار بھی ہیں، اور جماعت کے ان آستینوں میں